ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریسرچ کارنر پروگرام میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ پروگرام ایک منفرد پروگرام ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ اپنا ریسرچ ورک پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ فردر کون کون سی ڈائمینشنز ہیں جن پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہمارے ساتھ جو ریسرچ اسکالر موجود ہیں محمد ظریف شاد صاحب ہیں، جو کہ ہمارے ایم فل اردو کے لمنائی ہیں. آپ جو ہے وہ پرنسپل ہیں پرائیویٹ کالج میں، اور آپ نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے جس کا نام ہے شان علی پور. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. جی شکریہ سر. مجھے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس فورم پر بات کرنے کا موقع دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ تحقیق کرنے والوں کو اس طرح کے مواقع مہیا کرتی ہے. ویلکم سر. سر، اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ کا ایم فل میں ریسرچ کا ٹاپک کیا تھا؟ سر، میرا اس میں ٹاپک تھا غلام نظام الدین کی علمی و ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. صحیح. اچھا سر، جیسے ہم اسٹوڈنٹ ایز اے ریسرچ اسکالر یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو ہمیں لٹریچر کو اتنا ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی خاص فیلڈ میں تو ہم اس کو ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہم آبجیکٹیوز ڈرائیو کر لیتے ہیں، یا پھر ہم سپروائزر کی ایکسپرٹیز دیکھتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، تو پھر ہم ریسرچ کا کوئی ایریا جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ نے یہ جو غلام نظام الدین کی زندگی کے حوالے سے جو اسٹڈی کی ہے، تحقیق بھی کی ہے، تنقید بھی کی ہے، تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملی آپ کو؟ اس میں ایک تو یہ میرے استاد تھے. جس کالج میں یہ پڑھاتے تھے میں وہاں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. زبردست. اور میں نے خود انہیں وہاں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے، گیلریوں میں چلتے ہوئے، اور ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، ان کی رہنمائی حاصل رہی ہے. تو جب میں ریسرچ کے اس حصے میں پہنچا کہ ٹاپک چنا جائے تو غلام نظام الدین پہ کام کرنا یہ میری ایک خواہش تھی زندگی کی. صحیح. تو وہ مجھے اوپن یونیورسٹی کی طرف سے اس پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو پھر میں اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ میں نے ان کے تمام گوشوں کو تلاش کیا جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے بڑی توانائیوں کے ساتھ ان کے گوشوں کو تلاش کیا، تو آپ کا فوکس پھر کہاں پہ آیا؟ یعنی آپ کے آبجیکٹیوز پھر کیا بنے؟ اس میں ان کا جو تخلیقی کام تھا، سب سے پہلے اسے اکٹھا کیا. یہ 8 کتابوں کے خالق ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان کی جو 8 کتابیں ہیں اس میں سے کچھ ڈرائیو کیا جائے؟ ہاں جی، وہ پہلے تو ان کو ڈھونڈنا تھا. ٹھیک ہے. ان کے نام تھے لیکن وہ ناپید تھیں. ان کو تلاش کرنا تھا، ان کو ڈھونڈنا تھا. تو اس کے لیے مختلف لائبریریز، مختلف لوگوں سے ملنا پڑا، رابطہ کرنا پڑا. تو جب وہ ساری کتابیں اکٹھی ہو گئیں اس کے بعد ان کی اسٹڈی کی، ان کو پڑھا، اور پھر ان کی زندگی کے وہ گوشے جو انہوں نے خود لوگوں سے جو ہے نظروں سے اوجھل رکھے ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور ان کی وہ ایک شہرت گریز شخصیت تھے، یعنی وہ شہرت پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو کام ہے مختلف جہتوں میں انہوں نے کام کیا ہے. تو ان کی لوگ جو ان کے صرف ایک جہت سے واقف تھے کہ ان کی شاعری سے اور ان کے تدریسی عمل سے، باقی چیزیں چھپی ہوئی تھیں. صحیح. تو وہ ان کو سامنے لانا تھا. تو ان کو سامنے لانے کے لیے مجھے یہ موقع ملا، میں نے کام کیا. اور الحمدللہ ہماری جو سپروائزر ہیں ڈاکٹر نورینہ تحریم بابر صاحبہ، ان کی توجہ سے اور ان کی رہنمائی سے میں اس قابل ہوا کہ یہ ساری چیزیں مکمل کرنے میں کامیاب ہوں. صحیح. تو پھر آپ کے ریسرچ کا فوکس کیا بنا؟ لائک آپ نے کہا کہ کچھ شاعری صرف لوگوں کے سامنے تھی، تو وہ باقی کون سی چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ان کا ایک تھا روحانی پہلو. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کبھی بھی کسی کے سامنے، اپنے قریبی لوگوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا تھا. تو صرف 2 شخصیات ایسی تھیں جن سے میں ملا، انہوں نے ان کے روحانی پہلو سے پردہ ہٹایا. اس میں ایک مخدوم فیاض الدین چاچڑ شریف کے وہ خلیفہ ہیں، سجادہ نشین ہیں. انہوں نے ایک بات امانتاً بتائی کہ 25 سال پہلے ان کی یہ بات میرے پاس امانت ہے اور آپ نے اپنی ریسرچ میں اسے ضرور لکھنا ہے.
انہوں نے بتایا کہ غلام نظام الدین صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے اس بات کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. ایک ان کے اور شاگرد ہیں وہ سید اجاز حسین شاہ صاحب ہیں, وہ چھیچک سے ان کا تعلق ہے, سجادہ نشین ہے. تو انہوں نے یہ بات بتائی, وہ ان کے شاگرد رہے ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا تھا, مبشر صاحب سے ذکر کیا, وہ بھی ایک بزرگ ہیں, تو ان کو یہ بات, صرف 2 شخصیات کو یہ بات بتائی تھی. تو روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنا آپ کا ریسرچ کا ایک آبجیکٹو تھا؟ یہ ریسرچ کے دوران یہ چیز سامنے آئی. جب ریسرچ شروع کی گئی تھی اس وقت صرف ان کی جو تحقیقی کام تھا اس کو پہلے تلاش کرنا تھا, سامنے لانا تھا, پھر دیکھنا تھا کہ وہ کس لیول کا ہے. تو وہ جب ان کو دیکھا, پڑھا, تو دیکھا کہ انہوں نے جس لیول کا کام کیا ہے اس طرح کا کام حال خال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ پہلو, جس میں روحانی پہلو بھی آ گیا, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ان کی جو تحقیقی جو بھی مٹیریل تھا اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا تھا, تو کون سا ریسرچ ڈیزائن آپ نے اڈاپٹ کیا؟ اس میں میں نے بیانیہ جو انداز ہے وہ اختیار کیا, اور اس میں ان کی کتابیں اور وہ شخصیات جن کے ساتھ ان کی زندگی گزری, صحیح, ان سے ملنا پڑا, ان سے رابطہ کرنا پڑا. تو انہوں نے پھر جو چیزیں بتائیں وہ ان کی کتابوں سے دیکھا, اس کی تصدیق کی, اور پھر یہ ساری تحقیق جو ہے یہ مکمل ہوئی. اچھا, جب آپ ایک ایسی شخصیت کو اسٹڈی کرتے ہیں جو حیات نہیں ہے, اور ان کے ڈیفرنٹ جو کام ہیں لکھے ہوئے, بولے ہوئے, اور ان کے آس پاس لوگ جو رہتے تھے, جو ان سے بات چیت کرتے تھے, تو یہ جو سارا ڈیٹا کلیکشن ہے یہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ کی؟ اس میں جو سنی سنائی باتیں ہیں, جو سینہ بسینہ چلتی ہیں, ان پہ یقین نہیں کیا. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو پرنٹڈ مٹیریل ہے, جو شائع شدہ چیزیں ہیں, یا ان کی اپنی شائع شدہ کتابیں تھیں, یا وہ لوگ جن کے پاس ان کے قلمی نسخے, قلمی چیزیں موجود تھیں, کوئی خط ہو گیا, کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی, تو ان کو تلاش کر کے پھر اس کی رائے لے کے جس کے پاس وہ تھا, تو پھر اس ریسرچ کی جو ہے تحقیق ہے اس کو آگے چلایا گیا. تو یہ کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا آپ کے لیے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا؟ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ یہ انتہائی مشکل تھا. بعض دفعہ لکھتے لکھتے کسی چیز کی ضرورت پڑی اور لکھنے کا عمل وہیں رک گیا. پھر جس چیز کی ضرورت پڑی اس کے لیے مجھے 10-20 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا, اور وہ چیز تلاش کی گئی. وہ جس لائبریری سے بھی اس کا پتہ چلا وہاں پہنچا, وہاں سے حاصل کی. اگر وہ بک ایشو نہیں کرتے پھر اس کی فوٹو کاپی کروائی, تو وہ واپس لا کے پھر اس کو دیکھا اور پھر مکمل کیا. صحیح. اچھا, یہ اتنا ڈائیورسیفائڈ ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے, کتابیں بھی ان کی آ رہی ہیں, ان کے لکھے ہوئے خطوط بھی آ رہے ہیں, پھر ان لوگوں سے بھی آپ ملے جو ان کو ذاتی طور پہ جانتے بھی تھے, اور آپ کی ان سے بھی بات چیت ہوئی, تو اتنا جو ڈیٹا ہے اس کا آپ نے انالیسس کا کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا؟ انالیسس کا سب سے پہلے نمبر پہ میں نے وہ تحریریں رکھیں جو انہوں نے خود اپنی موجودگی میں شائع کی تھی. اوکے. یعنی وہ انہوں نے اپنی موجودگی میں شائع کی تھی, ان کو ایک طرف کر لیا, اور جو دوسروں کی بتائی ہوئی تھیں یا ان کے بعد جو شائع شدہ تھیں ان کو الگ کر لیا. تو زیادہ فوکس اس پہ رکھا ہے جو انہوں نے خود کانٹ چھانٹ کر کے جن کو شائع کیا, اور کچھ ایسا مواد بھی ملا جو انہوں نے شاید نہیں کروایا تھا. پھر جو انہوں نے کتابیں شائع کروائیں وہ بھی انہوں نے تقسیم نہیں کروائیں. شہرت گریز شخصیت تھے, شہرت پسند نہیں کرتے تھے, اور لکھنا چاہتے تو بہت کچھ لکھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اتنا لکھا جتنا ان کا دل چاہا. صحیح. نہیں, جب ہم انالیسس کرتے ہیں, فرض کر لیں یہ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے کہ جب ہمارے پاس کوالیٹیٹیو ڈیٹا آ جاتا ہے, ہم کچھ سٹیپس فالو کر لیتے ہیں, لائک اس کو ریڈنگ کرتے ہیں, بار بار ریڈنگ کرتے ہیں, کچھ اس میں سے کوڈز نکالتے ہیں, کچھ اس میں سے باتیں نکالتے ہیں, پھر ان میں سے مزید باتیں نکالتے ہیں, پھر ڈسکشن کرتے ہیں سپروائزر کے ساتھ. تو آپ نے یہ سارا پروسیجر بالکل کیا. اس میں کچھ منفرد چیزیں یہ سامنے آئیں کہ اگر وہ تیز لکھنے میں آتے ہیں تو 6 دن میں 350 صفحات کی کتاب لکھ ڈالتے ہیں. اچھا. صرف 6 دن. هو المعظم ایک کتاب ان کی ہے جو خانقاہ معظمیہ کی 100 سالہ تاریخ پر مبنی ہے, اپنے بزرگوں پہ انہوں نے جو لکھی ہے. تو وہ انہوں نے 6 دن میں لکھی, 1 ماہ اس پہ نظر ثانی کی اور اس کو شائع کروا دی. صحیح. اور اگر نہ لکھنا چاہیں تو 6 سال ان کی زندگی میں ایک سکوت طاری رہا,
23 مارچ 1977 سے لے کر 23 مارچ 1983 تک انہوں نے کچھ نہیں لکھا. صحیح. خاموش رہے، نہ کوئی خط لکھا، نہ کوئی شاعری کی، نہ کوئی نثر لکھی. خاموشی کا یہ دورانیہ گزار دیا. پھر اس کے بعد جب دوبارہ لکھنا شروع کیا تو پھر وفور جذبات کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا. صحیح. تو اس دور کے بعد کا جو کلام ہے اس میں ان کی غزلیں 17 اشعار، 19 اشعار، 21 اشعار، تو وہ چیزیں جو 6 سال انہوں نے نہیں لکھی تھیں وہ بعد کے عرصے میں انہوں نے لکھی. اچھا سر، یہ بتائیں آپ کے ریسرچ کے ٹاپک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے تنقیدی جو ہے وہ مطالعہ بھی کیا. ہاں جی. تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اسٹوڈنٹس کو کہ جو میٹیریل آپ کو غلام نظام الدین کے حوالے سے ملے، ٹھیک ہو، ان کے اوپر آپ نے تنقید کیسے کی؟ ہاں، اس میں میرا جو میدان تھا وہ تھی موضوعاتی. انہوں نے کون کون سے موضوعات لیے ہیں اور ان کو کس طرح نبھایا ہے. جو موضوعات انہوں نے چنے ہیں ان کو بخوبی نبھایا ہے. اور اگر ان موضوعات پر کسی کو مزید مواد چاہیے تو وہ ان کی تخلیقات سے مدد لے سکتا ہے. تو انہوں نے جن موضوعات کو پیش کیا ہے اس میں تصوف ہے اور عشق حقیقی ہے، جو ان کی ذات پہ اس کی واردات ہوئی اور انہوں نے وہ اپنا ذاتی تجزیہ بیان کیا. انہوں نے اس میں یہ بھی کیا کہ جس طرح ایک مکڑی لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے گرد جالا بون دیتی ہے، تو اسی طرح میں نے بھی اپنا جو کچھ معافی ضمیر تھا وہ میں نے ایک شخصیت کو سامنے رکھ کے اس کے پردے میں سب کچھ بیان کر دی. صحیح. تو ان کے ساتھ جو دوست احباب جو رہے ہیں ان میں حمید نظامی صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں اور حاجی محمد وزیر سونی صاحب بڑا قریبی تعلق رہا ہے ان کا، تو انہوں نے ان کی ذات پہ بہت لکھا ہے. صحیح. بہت لکھا ہے. اگر ان کی ذات کو ان کے کلام سے یا ان کی شاعری سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا. صحیح. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے جو لکھے ہوئے لفظ ہیں یا کہی ہوئی باتیں ہیں وہ پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں؟ کیا ان کے لکھنے میں کوئی کمی تھی؟ کیا ان کے گرامر کے ساتھ کوئی ایشوز تھے یا ان کے کوئی جو تخیلاتی جو ان کی سوچ تھی اس کے ساتھ ایشو تھے؟ آپ نے کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں کیا کہ ہم ان کے میٹیریل کو کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کر کے اور کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمی تھی یا رہ گئی جو شاید امپروو ہو سکتی تھی، اور یہ ان کے اندر پازیٹیو چیزیں تھیں جو ان کے کلام میں تھیں؟ میرے سامنے جو ان کا تحقیقی کام آیا تھا، ان کا 28 سال کا جو تدریسی تجربہ ہے اس کے بعد یہ چیزیں لکھی گئی تھی. اور وہ اس مقام پہ تھے کہ وہ انہوں نے اپنی تحریر میں اپنی کسی اپنے جو ان کی کتاب ہے اس میں کوئی اس طرح کا کوئی سکم نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. بہت کوشش کی یہاں تک کہ ان کا جو ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں ان پہ انہوں نے کبھی کراس نہیں کیا تھا. صحیح ہے. جو لکھتے تھے وہ بالکل درست لکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو آبجیکٹیوز طے کیے تھے تو آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا ان آبجیکٹیوز کے حوالے سے؟ ان میں سے میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ انہوں نے جس گوشے میں جس طرف لکھنا شروع کیا بہترین مثال قائم کر دی. ملفوظات نگاری میں لکھنا شروع کیا تو بہترین مثال مہیا کر دی. انہوں نے خاکہ نگاری کی طرف توجہ کی تو اس میں بہترین مثالیں لکھ دیں. ترجمہ کرنا چاہا تو انہوں نے فارسی کے ملفوظات تھے ان کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا. پھر اگر انہوں نے شاعری کرنا چاہی تو بہترین شاعری کر دی. پھر نثر لکھنا چاہی تو انہوں نے وہ نثری وہ فن پارے وہ شاہکار تخلیق کیے کہ جن کو اگر کوئی پڑھے تو وہ جو مکتوبات آج سے پہلے لوگوں نے پڑھے ہیں وہ بھول جائیں. ان کے مکتوبات میں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ آج تک میں نے کسی اور خط میں وہ چیز نہیں دیکھی. صحیح. ایک تو اس میں ادبی شان ہے، اس میں طویل بھی ہیں لیکن اس میں معلوماتی بھی ہیں، طویل بھی ہیں، اور اس میں روحانی اسرار و رموز بھی ہیں. صحیح ہے. یعنی انہوں نے لفظوں کے پردے میں کوئی کہانی سنائی ہے. ٹھیک ہے. جو اس ذہن تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اس کا متلاشی ہو. بالکل صحیح ہے. ہاں جی. اچھا، اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ جو آپ نے ریسرچ کی اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کچھ پہلو ایسے رہ گئے ہیں جو فردر ریسرچ ہو سکتے ہیں، یا جو طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کیا آپ نئے آنے والے ریسرچرز کو اس حوالے سے اس پرٹیکولرلی اس ریسرچ کے حوالے سے کوئی ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نظام الدین کے حوالے سے کوئی ریسرچ کریں تو وہ کن ایریاز میں کریں؟ بالکل. اگر کوئی بعد کا محقق
اسی موضوع پہ مزید تحقیق کرنا چاہے جی تو جو ان کا غیر مطبوعہ مواد ہے صحیح اسے تلاش کر کے اور اس پہ مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، صحیح جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا، بالکل اسے تلاش کر کے اس پہ مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں، آپ نے چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل اردو کیا ہے، جی جی تو جو آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہیں ریسرچ سے ریلیٹڈ، یا آنے والے اسٹوڈنٹس کو کس طرح کی مہارتیں درکار ہیں ایم فل اردو کرنے کے لیے، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو ایم فل کرنا چاہے کسی بھی مضمون میں تو اس کا شوق کامل ہونا چاہیے، صحیح، اور وہ کسی دوسرے کام کے ساتھ اگر اس کو کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا۔ پرائرٹی دینی پڑے گی، مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا، تب وہ یہ کام کر سکے گا۔ اور 24 گھنٹے میں اگر وہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام نہیں کرتا تو اس کا کام صحیح بنیادوں پہ نہیں ہو سکے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، نیند چھوڑنی پڑے گی، بھوک برداشت کرنا پڑے گی، اور کئی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تب وہ یہ کر سکے گا۔ میں نے ایک جاب چھوڑی تھی، صحیح، میں ایک جاب کرتا تھا کسی پرائیویٹ ادارے میں، تو میں نے وہاں سے ریزائن کیا، تب اس کو مکمل کر سکا، صحیح ہو۔ تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کوئی ایکسپیرینس یا کوئی واقعہ بھی آپ شیئر کر دیں جو آپ کو اس پورے پروسیس کے درمیان، جو یہاں پہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں آپ رہتے ہوئے آپ نے فیل کیا۔ علامہ اقبال یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، جب وہ ریسرچ والے مرحلے میں آتے ہیں تو پھر دیگر جتنی بھی جامعات ہیں ان میں سب سے زیادہ محنت اور جو توجہ ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اساتذہ اپنے اسکالرز پہ دیتے ہیں، اور جو کام یہاں ہوتا ہے یہ دیگر جامعات کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جو عملی طور پر اس مرحلے سے گزرا ہو۔ بالکل ہم نے ریگولر کلاسز لیں اور رات 3 بجے تک ہاسٹل میں ہم ادھر بیٹھ کے پڑھتے، تیاری کرتے، اسائنمنٹس لکھتے، اور ہمیں پتہ چلا کہ پڑھائی ہوتی کیا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی چھوٹی کلاسوں میں اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ایم فل کی سطح پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس انداز سے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ یا اسکالرس پہ توجہ دے رہی ہے۔ صحیح ہے۔ بہت شکریہ ظریف صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی ریسرچ کو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2 باتیں میں ریٹریٹ کر دوں۔ ایک یہ کہ اب آج کل چونکہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جن میں این ویوو ایک سیرفرست سافٹ ویئر ہے۔ آپ جب بھی کوالٹیٹیو ڈیٹا کا انالیسس کریں تو بڑا آسان ہے این ویوو سے کوڈنگ کرنا، ڈسکرپٹیو کوڈنگ، ایکزیل کوڈنگ یا تھمیٹک انالیسس کرنا، وہ بڑا آسان ہے ان سافٹ ویئرس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی، جیسے سر نے آپ کو بتایا کہ آپ جب ریسرچ کریں گے تو پھر آپ نے ڈیلی بیس پہ ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کو کرنا ہے، کیونکہ آپ درمیان میں چھوڑیں گے تو وہ جو رائٹنگ کی ایک کہانی بنتی ہے آپ کے مائنڈ میں، وہ ٹوٹتی رہے گی، آپ کبھی بھی پراپر ریسرچ پھر نہیں کر پائیں گے۔ تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے، اور سارے کام چھوڑ کے فوکس کر کے فرسٹ پرائرٹی پہ رکھ کے آپ ریسرچ کریں گے تو آپ ریسرچ ان ٹائم کمپلیٹ کر پائیں گے۔ کوئی کامنٹ ہو، کویشچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پلیس کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔